اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے اس دنیا کی تخلیق کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا پر انسان کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ نے روئے زمین پر بے شمار قومیں آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کو بھیجا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 قوموں پیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ناظرین اکرام، بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے اور پھر دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن 4 انبیاء ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان 4 نبیوں کو کس لیے زندہ رکھا ہے اور وہ کون کون تھے انبیاء اکرام ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، مختلف روایت اور احادیث نبی کی روشنی میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں بیان کیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں دین حق کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طنز کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میرے کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جاہلیت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر یقین لائے گا؟ ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا، آج سے ہم مسلمان ہیں اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور ان کے دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ایسا ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق کی دعوت دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ یوں تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطیانوس شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر طوطیانوس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ معجزہ سے ہوئی، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا، اے امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلیوں سے آسمان کی طرف لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے رہ کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کب طوطیانوس عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئیں گے۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا مگر وہ شخص باہر نہیں آیا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دیکھا یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص ہے، یعنی کہ طوطیانوس ہے جسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے لیے اختلافات کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے ختم کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اور وہ مدینہ کے سرزمین گنبد خضرا کے نیچے دفن کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا دیے گئے، معاذ اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال دنیا کے اندر آ جائیں گا اور دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلائیں گا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں انہیں کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ با حیات ہو گئے، اور آپ کا زندہ رہنے کا ذکر بہت سے روایت میں ملتا ہے، جیسے کہ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا کہ ایک بزرگ سر مجموعے سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گئے، اور اس شخص نے اس وقت کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس وقت اس مجموعے میں کوئی بھی اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کے ساتھ کسی سفر میں گئے تھے اور وہاں آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات رہنے کا موقع ملا۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ آیا ہے۔ جس طرح تفسیرین نے بیان کیا ہے کہ
حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے شخص، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بزرگ نے کہا، میرا سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دو اور ان کو عرض کرنا حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھانا نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کی زندہ رہنے کی بھی روایت ملتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا تھا۔ ناظرین، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر بھی رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سحر و صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک دردی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بلند کرتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہوتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں بے شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ جب ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے ملک الموت نے آپ کی جان نکالی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی، میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور دوزخ کی سیر کروائی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ آپ کو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے مکان کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتوں کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ بھی چکھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو چکا کہ کل النفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور پھر آپ دوبارہ زندہ ہو کر جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت ہی میں رہنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔